سارا سسٹم سب کے اندر فٹ ہو چکی، خود بخود ہی آٹومیٹک چلتا ہے. ابھی ایک میرے پاس علاج کے لیے آ جاتا ہے، اس کو ہم نے کمانڈو بنا دیا ہے اس میں علاج میں. پتا ہے کہ کیا بولتے ہیں مریض میرے کو کہتے ہیں استاد جی حضرت، میرا جی پہلے بڑا مایوس ہوتا میرا علاج ہے، میں آرام سے ذکر کر. اب ایسے کمانڈو کے کہہ رہے دنیا کا سب سے خطرناک کیس مجھے دے دو. حضرت سب سے خطرناک ہو نا وہ مجھے دے دیں. میں نے کہا کیوں، بڑا شوق ہے تیرے کو؟ ابھی اس کے 7 وظائف بھی نہیں ہوئے. ہم تو مریض کو طبیب بنا کے بھیج دیتے. آپس میں ہی لڑائیاں ہو رہی تھی. وہ جو پڑھ کر رہا تو اب چارپائی میں لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا حضرت کیا کروں؟ میں نے کہا ذرا ایک اور جھٹکا دے گا تو اوپر پہنچ جائے گا، باقی اب تیرا ہی مسئلہ ہے، کیا کرے؟ کہے گا حضرت ترس آتا ہے مجھے. یہی تو بات ہے نا، ہم بولتے ہیں نہ کرو. اب یہ پتہ ان باتوں سے کہتے ہیں آپ تو یوں کام کر دیتے ہو، آپ تو، ہم کہتے ہیں یوں کام کرتے ہیں، مگر اس دن کا انتظار کرو کہ اللہ کا امر کب ہوتا ہے. یوں ہی ہوگا انشاءاللہ، مگر اس یوں کے لیے تھوڑا سا تم بھی محنت کرو کہ بات یوں تک پہنچ جائے. ہم تمہیں یوں والا بنا دیتے. اب شفا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن ٹریننگ تو اختیار میں کراؤ. اب کتنے لوگ ہیں جو لوگ کہتے تھے اب صوفی منع کرتے پاگل ہو جائے گا، کثرت ذکر نہیں کر. بھئی جب تمہارے سلسلے میں نہیں تو دوسرے کو کیوں منع کرتے ہو؟ اب بس اپنا سلسلہ چلاؤ نا، ہم نے تمہیں منع کیا ہے. بس تم 100 مرتبہ میں ولی اللہ ہے، ہم لوگ 70,000 میں بھی نہیں بن سکتے، کیوں بات کرتے؟ ہماری ولایت مہنگی ہے، تمہاری سستی ہے. اپنا سلسلہ چلاؤ، ہمارے سلسلے کو کیوں چھیڑتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اپنے دین کو چھوڑو مت، کسی کے دین کو چھیڑو مت، اور جس نے ہمیں چھیڑ دیا تو گھر تک اس کا پیچھا چھوڑو مت. پھر گھر تک چھوڑ کے آئیں گے اگر ہم کو چھیڑو گے انشاءاللہ. شیر کی للکار ہے. اب بھائی جب میں چھیڑ نہیں رہا تو آرام سے بیٹھو. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایک نے کہا گناہ چھوڑنا اصل ذکر ہے. میں نے کہا یہ چشتیز کو جا کے بول دو، چشت کا پہلا سبق ہے. یہ کیا ہے؟ چشت کا پہلا سبق ہے، گناہ چھوڑ دو. انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے. تمہیں چشت کے مزاج کا پتہ نہیں ہے. چشتیوں کا مزاج ہے گناہ چھوڑ کے ذکر کراتے ہیں. نقشبندیوں کا مزاج ہے کہ چلو ذکر کے ذریعے گناہ ختم کرو. ماشاء اللہ، یعنی رول کلیئر. سمجھ گئے؟ اور اگر آپ کہتے ہو جی گناہ چھوڑنا ہی اصل ذکر ہے تو پھر انبیاء اتنا ذکر کرتے تھے، معصوم تھے. صحابہ کے بارے میں تو اللہ قرآن میں فرما رہے حمد کرنے والے، سجدے کرنے والے. آپ کہتے ہو نہیں. تو اگر گناہ ہی چھوڑنا اصل ذکر ہوتا تو انہوں نے تو گناہ چھوڑے ہوئے تھے، وہ ذکر ہی نہ کرتے، آرام سے گھر میں بیٹھ جاتے. یہ کون سی باتیں مارکیٹ میں لائی آپ لوگوں نے؟ اللہ حضرت گناہ ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا. گناہ ہو گیا 3 لاکھ مرتبہ استغفار پڑھ. پھر ہو جائے 10 لاکھ، پھر ہو جائے 15 لاکھ، لاکھوں میں پڑھو. پھر ہو جائے بولو 20 لاکھ. اس کی ایسی کی تیسی. اپنے چیلوں کو بھی منع کرے گا اس باؤنڈری سے آگے مت جانا. خبردار جو اس نگری میں گئے ان کو مارے گا، تو نے اس کو گناہگار کیوں کیا؟ علاج ہی ہے. تم کو پتہ ہی نہیں ہے ذکر سے اس کو جو موت آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی. اللہ قرآن میں فرما رہے اگر تم میرا ذکر چھوڑ دو گے میں تم پر شیاطین مسلط کر دوں گا. تو کیسے مسلط کروں گا؟ تو شیاطین کو روکنے والی چیز کیا ہوئی؟ ذکر. اور تقوی کو دوام دینے والی چیز تو ذکر ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تقوی کو دوام دینے والی کیا چیز ہے؟ چیز کا پہلا سبق ہے چھوڑ دو گناہ اور پھر ذکر کرو. تو تقوی کو دوام کس سے دیا؟ ذکر سے. ذکر سے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ مزاج ہے سلسلوں کے. سہروردیہ پہ خضری طریقہ غالب ہے، آج یاد رکھنا. اللہ. حضرت چشتیہ پر قدم، ان پر حضرت آدم علیہ السلام کے نور کا رنگ غالب. قادریوں پر موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اللہ. یہ سلسلے کا ہے. اب یہ سارے سلسلے تم طے کرو گے، ایک ایک سلسلے والے پہ نہیں ہوتا ہے. جو سارے طے کرے گا اس پہ ہوتا ہے. جو ایک ایک والا برکت ہے، ان کو صرف روشنی ملتی ہے. سبحان کیا اللہ. ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے فیض اور ایک ہوتی ہے نسبت. کیا ہے؟ نسبت. تو نسبت والے، اس کی مثال سمجھتے ہو؟ اس کی مثال یہ کر لو کہ محتمم جو مدرسے کا ہوتا ہے نا، وہ اس کا مالک ہے، مگر جو عالم ہے وہ بھی عالم ہے، وہ مدرس ہے، مگر چلتی کس کی ہے؟ محتمم کی جلتی. بس ختم بات. وہ جس کو چاہے نکال دو، جس کو چاہے اندر کر دو. مالک وہ ہوتا ہے ایک قسم کا، اس کو کہتے ہیں نسبت. یہ پانی میرا ہے اور یہ پانی تم میں سے لے سکتے تم، یہ فیض ہے. اور نقش بندیہ پر اور شاذیہ پر نسبت اتحادی کا اثر ہے. آپ علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب تصوف کے مراحل کو دیکھو. حکمت اور اسرار یہ ہے کہ دیکھو کلمہ ابتدا ہے سہروردیہ سے اور انتہا نقش بند میں لا الہ الا اللہ ہے. اب جز بن گئے. کیا ہو گیا؟ جز. لا الہ الا اللہ، پھر کہا الا اللہ، پھر اللہ. جز بن گئے کلمے کے. جی. پھر ہو. چشتیہ میں بھی آ گیا اللہ، اللہ بن گیا. قادریہ میں بھی آ گیا ہو. اب ہو سے دوبارہ اللہ اور پھر لا الہ الا اللہ. سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں تکثیر، یعنی اپنے وجود کے اندر رب کرنا. عملیات میں عمل آتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل تکثیر. پہلی جو عبارت ہوتی ہے نا، اس کو یوں تقسیم کرتے 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 اینڈ میں بھی وہی عبارت آ جائے. کیا ہو جائے؟ اینڈ میں وہی بات آ جائے. تو اس کے تن وجود کے اندر، تو اس کلمے کے جزیات کر کے اس کے وجود اور خون کے اندر جاری کر کے اس کو اس پہ کھڑا کر دیا لا الہ الا اللہ. یہ ایک کمال، یہ راز ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا صیغے ملاتے ہو بس، پھر آپ کو ترکیبیں آتی ہے صرف نحو کی مہارت کے اندر. اچھا اس کے یہ مطلب ہے، اس کا 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 یہ مطلب ہے، اسی طرح اس کا یہ مطلب ہے. اب خضری ہے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے ذکر کر رہا ہے، کوئی نہیں پہچانتا. اب سب کو ولی پہچانے گا، ہر کوئی سب پہچانے گے کیا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگ رکھے. تو یہ بولنا کہ جی کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، یہ بات غلط ہے. آپ کہتے جی تکوین میں باتیں نہیں، تو پھر تکوین کو پہلے ختم کرو نا. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تکوین تھا نہیں ہے. یہ تو ہو گیا کہ پاکستان کے صدر کی کرسی خالی رہے گی، اس کرسی والے کو کرسی تو یہ کام کر، بندہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ کوئی بات ہے؟ بھائی اللہ نے ایک چیز بنائی ہے، اس کے لیے بندہ بیٹا پیدا کرے گا، قیامت تک چلتا رہے گا. ہاں ان جتنا تقوی اس میں فرق آ سکتا ہے. تو جیسا دور ہوگا ویسے لوگ. جب تک آپ اسرار کے علم میں نہیں ڈوبیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ معاملات کیا ہے، اور آپ معرفت النفس حاصل نہیں کر سکتے. اور اس کی پہلی بنیاد، جس طرح علم کی بنیاد صرف نحو ہے، اسی طرح تصوف کی پہلی بنیاد چلک کشی ہے. کیا ہے؟ چلک کشی. اور یہی انبیاء سے ثابت ہے. غاروں میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر ذکر کرنا. اس وقت کیا وہ کیا پڑھتے تھے؟ اس وقت ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے تھے نا. ان کو کمال کس چیز سے حاصل ہوا؟ اللہ کے ذکر سے. تو یہ اسراری علم ہے.
اور یہ ظاہری ہے. اب فرق اتنا ہوتا ہے